السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اچھا سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم دم کرواتے ہیں پانی میں تو اس میں کچھ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، پھونکا جاتا ہے، تو کیا اس طرح پھونکنا یہ درست ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اور کھانے پینے کی چیز میں اس طرح پھونکنا یہ کیسا ہے؟ آج اسی ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے، اور بہت بہترین سوال ہے، آپ اسے اچھے انداز میں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دم کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3885۔ حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کے پاس تشریف لائے۔ احمد کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں کے پروردگار، ثابت بن قیس بن شماس سے تکلیف کو دور فرما۔ پھر آپ نے وادی بطحان کی مٹی اٹھائی اور اسے ایک پیالے میں ڈال دیا، پھر اس پر پانی پڑھ کر پھونکا اور اسے ان پر بہا دیا۔ یہ روایت موجود ہے ابو داؤد شریف میں۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا بھی وہ تذکرہ موجود ہے، جس میں آپ نے دم کیا تھا اور غزوہ خندق کے موقع پر، اور صحابہ کرام نے آپ کے یہاں دعوت کھائی تھی۔ اسی طرح حضرت ام سلیم کا بھی ایک واقعہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دم کرنا یہ جائز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنے سے منع کیا ہے، تو یہاں تو پھونکا جاتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بات حقیقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنے سے منع کیا ہے، اور جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو ہم سانس باہر نکالتے ہیں یہ گندی سانس ہوتی ہے، اور اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر اگر پھونکیں تو پھر یہ جراثیم اس میں چپک جاتے ہیں اور پھر واپس وہ آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ یہ عام وقت میں ہے کہ جب بندہ نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ مسنون دعائیں پڑھے، نہ دعائیں معصورہ وغیرہ پڑھیں، بلکہ عام حالات میں کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکے، تب یہ مسئلہ ہے۔ اور سلف صالحین سے لے کر تمام اکابرین اپنے تجربات کی روشنی میں اس چیز کو بتاتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ دی جائیں، یا نبی کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھی جائیں، یا مسنون دعائیں معصورہ دعائیں پڑھی جائیں، اور پھر دم کیا جائے، تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ اور آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیے ہوں گے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوائیوں سے آرام نہیں، لیکن امام صاحب یا مولانا صاحب یا کوئی بھی بابا دم کر دیتے ہیں اور پانی آپ پیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ اگر دم کرنے کی وجہ سے اس میں جراثیم پھیل جاتے تو آپ بتائیے کہ کیا قرآن کی آیت پڑھ کر دم کیے اور جراثیم پھیل گئے تو شفا ملے گی کہ اور بیماری پڑ جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیماری ہوگی تو بیماری بڑھ جائے گی، لیکن قرآن اور دعائیں پڑھنے کے بعد جب دم کی جاتی ہے تو تاثیر الگ ہے، اور عام حالات میں جب دم کی جائے تو پھر اس کی تاثیر الگ ہے۔ عام حالات میں حضور نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنے سے منع کیا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں یا دعائیں پڑھی جائیں اور پانی یا کھانے پر دم کر کے مریض وغیرہ کو کھلایا پلایا جائے تو اس سے بیماری نہیں پھیلتی، بلکہ اس سے بیماری کو شفا ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔